بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جو آپ کے اس گاؤں ایولا میں ہو رہا ہے، دراصل اس کا بنیادی مرکز اور بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ یعنی جہاں چند افراد رہتے ہیں، ان کے رہنے سہنے سے ایک جو کیفیت تیار ہوتی ہے، وہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک کے جو ضروریات دوسروں کے ساتھ لگتے ہیں، ان ضروریات کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک کا اخلاق دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک کے حقوق دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ یہ اتنا عظیم اور وسیع موضوع ہے جس کے لیے اہل علم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بگاڑ جو ماحول اور معاشرے میں ہے، یہ اتنا بڑھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ گہرا ہو چکا ہے کہ اس کے اصلاح کے لیے بہت شدید محنت کی ضرورت ہے، بہت شدید مشقت کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں کا جو معاشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور مسلمانوں کا جو معاشرہ آج ہم لوگوں کے زمانے میں ہے، دونوں معاشروں میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ وہ ماحول اور معاشرہ کتنا پیارا ماحول اور معاشرہ تھا، وہاں کس قدر ہمدردی پائی جاتی تھی، ایک دوسرے کے عزت احترام کا خیال کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ لیکن آج کا ماحول اور معاشرہ بالکل اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ کہنے کو تو معاشرہ مسلمانوں کا ہے، کہنے کو تو بستیاں مسلمانوں کی ہے، کہنے کے تو محلے مسلمانوں کے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بالکل غافل ہو چکا ہے، مسلمان اپنے نبی اور رسول کے اسوے کو بالکل بھلا چکا ہے، حتیٰ کہ مسلمان صحیح معنی میں اب مسلمان نہیں رہ گیا ہے۔ اور جب ایک انسان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہے گا، تب یقیناً اس کا کردار ضرور بدل جائے گا، اور اس کردار کے بدلنے میں، اس کی اسلامیت کے بدلنے میں جو سب سے بڑا دخل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اگر ایمان انسان کا مضبوط ہوتا تو اس کے اعمال میں کمی اور کوتاہی نہیں ہوتی۔ اعمال میں کمی اور کوتاہی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، کہ جب ایک زانی زنا کرتا ہے اس وقت ایمان نہیں رکھتا ہے، جب ایک چوری چور کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، جب ایک شراب خور شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا، اگر ایمان اس کا مضبوط ہوتا، اگر اس کا ایمان کامل ہوتا تو اس کے عمل میں یہ کوتاہی نہ آتی، اس کے عمل میں یہ بگاڑ نہ آتا۔ جب ایمان کمزور ہوا
عمل میں بگاڑ ہوا، اور جب عمل میں بگاڑ ہوتا ہے تو انسان جہاں بھی رہے گا بگاڑ کا کام کرے گا، بگاڑ کی باتیں کرے گا، بگاڑ کی سوچ اس کی ہوگی، اس سے جو ماحول بنے گا، اس کے رہنے سے جو معاشرہ تیار ہوگا، نتیجتاً معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا اور ماحول بگڑا ہوا ہوگا۔ یہ بگڑا ہوا ماحول، اس کے بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تھا۔ انبیاء رسول کی ذمہ داریوں کی میں سے بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس ماحول کو بنائے جس ماحول میں انسان ایسا بگڑ جاتا ہے کہ اپنے رب کو بھی نہیں جان پاتا۔ جب انسان ایسا جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی انسانیت کو نہیں سمجھتا، اور انسان اتنا بے راہ رو ہو جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے حق کو نہیں جان پاتا۔ چنانچہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ذریہ قوم کو بنانے کی کوشش کی، قوم والوں نے یہ سمجھا کہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا کام ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں مخالفت دراصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، اصل میں میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کروں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح وما استطعت وما توفيقي الا بالله، کہ میرا جتنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، آپ لوگ درست ہو جائیں، آپ لوگ اچھے ہو جائیں، آپ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ جتنی طاقت میرے پاس ہے اس حساب سے میں آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ قوم اتنی بگڑ گئی تھی کہ لوگوں کے حقوق کو، جو مالی حقوق ہوتے ہیں، اس کو پامال کر رہی تھی۔ ناپ اور تول کے کمی میں یہ قوم بالکل مشہور ہو چکی تھی۔ یہی دراصل وہ حقوق تھے جس کو حاصل کرانے کی اور ماحول میں بگاڑ تھا جس کو صحیح کرنے کی کوشش حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ہے شرک اور سے روکتے ہوئے اور دعوت توحید کو دیتے ہوئے کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے تب اصلاح ہوتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ملے گی تو اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، بگاڑ ہی بگاڑ رہے گی۔ تو بگاڑ کا کام جو ہے یہ ہر طرف منتشر ہے، اور اصلاح کی شدید ضرورت ہے، اور اصلاح کے لیے فرداً ہر انسان کو تیار ہونا پڑے گا، جماعتاً ہر ایک کو سوچنا پڑے گا، اور اس میں محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، تب تو اصلاح ممکن ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور حقیقی معنی میں اگر آپ اس اصلاح کی بنیاد کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی اصلاح دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت میں پنہاں ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو اور آپ کی سیرت کو الگ کر کے اور اصلاح کرنا چاہے گا تو پھر اصلاح ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ رسول کی سنت کے چھوڑنے کے ساتھ اور رسول کی سیرت کے چھوڑنے کے ساتھ اصلاح نہیں، بگاڑ ہے۔ اور دراصل ہم مسلمانوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کی ہدایتوں کو چھوڑا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا ماحول بگڑا ہوا ہے، ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے خواتین بگڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، یہ بگاڑ دراصل وہیں سے پیدا ہوتی ہے، اور صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے نفرت کرنے لگا ہے۔ ہماری بگاڑ کو دیکھ کر کے، ہمارے چال چلن کو دیکھ کر کے، اور ہماری بد کرداریوں کو دیکھ کر کے، ہماری بد عقیدتیوں کو دیکھ کر کے ایک غیر مسلم یہ سوچنے پر آج مجبور ہے کہ دین اسلام اسی کا نام ہے، اور دین اسلام کے شکل یہی موجودہ زمانے کے مسلمان ہے۔ حالانکہ آج کا مسلمان دین اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر کے آج ہمارے یہاں کے باشندے ہمارے دین کو اس پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے بد کرداری کو دیکھ کر کے ان کو ہم سے نفرت ہوئی، ساتھ ساتھ
دین اسلام سے بھی ان کو نفرت ہو گئی، اور اس کا جو ادال در حقیقت آ رہا ہے وہ ہم مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے کہ دین اسلام کی خوبیوں کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں برتا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے جو ہے نشر و اشاعت کا معاملہ خود ہم لوگوں نے اپنی کردار سے روک رکھا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان کسی بھی ملک میں جاتا تھا، کسی کے بھی گاؤں میں جاتا تھا، وہاں کے لوگ اس کے اعمال کو دیکھ کر کے، اس کے اعلیٰ اقدار کو دیکھ کر کے اور اس کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کی شرافت، اس کی سنجیدگی، اس کی امانت داری، اس کی صداقت، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور اس کی باتوں کو بغیر کہے سنے وہ مان لیا کرتے تھے۔ چنانچہ دین اسلام کی نشر و اشاعت جو ابتدائی زمانے میں ہوئی ہے، اور خود اپنے ہندوستان میں جو مسلمان تاجر عرب سے یہاں آیا کرتے تھے ان کے ذریعے سے جو ہوئی ہے، تو وہ کردار کا نمونہ تھے۔ ان کی کردار کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق اور اعمال کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے اور ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے متنفر ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ایک غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھنا اب پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں اس علاقے میں کسی مسلمان کو فلیٹ نہیں دیا جائے گا کہ مسلمان غلیظ ہوتے ہیں، مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمان اوباش ہوتے ہیں، مسلمان چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، بدفلاش ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی یہ سوچ کیوں آئی؟ ہم کو دیکھ کر کے آئی، اور انہوں نے اسی پر دین اسلام کو پرکھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ میرے بھائیوں، در حقیقت دین اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آج جناب کی تعلیمات کے نمونوں میں سے آج ایک مسئلے، ایک موضوع پر کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دراصل یہ نمونہ اس اصلاحی کوشش سے متعلق ہے جس کا تعلق حقوق میں بگاڑ سے ہے۔ حقوق میں جو ایک دوسروں کے حق اسلام نے انسانوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، اس حق میں بگاڑ کس طریقے سے آیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے، دراصل اس بات کی جانب آج اس مجلس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اور دین اسلام ایک مسلمان سے کیا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو کیا حق اس نے دیا ہے، اس حق سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی جو آیت نازل فرمائی ہے، جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا، اس آیت میں بہت سارے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ قبل اس کی کہ اس پر گفتگو کی جائے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حقوق کا معاملہ دین اسلام کی نگاہ میں اتنا شدید ہے کہ جب تک انسان اس حق کو ادا نہیں کر دے گا تب تک اس کو چھٹی رب العالمین کے ہاں مل نہیں سکتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتَرَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ انسانوں، اگر آج حقوق کو تم دنیا میں ادا نہیں کرتے ہو تو قیامت کے دن ان حقوق کو رب العالمین کے سامنے تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا جس سے اللہ رب العالمین کی ہاں اس کے حقوق جو دوسروں کے اوپر سے اگر اس نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہے تو اس کو ادا نہ کرایا جائے۔ یہ حقوق یقیناً انسان وہاں نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اس حقوق کی ادائیگی کا جو سسٹم ہے، اس حقوق کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت میں اس کو واضح کیا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ نے پوچھا تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب اور مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ مفلسی نہیں، سوال کرتا ہوں اس مفلسی کے بارے میں، قیامت کے دن مفلس کون ہوتا ہے؟ پھر آپ نے کہا قیامت کے دن مفلس میرے امت میں سے وہ انسان ہوگا جب وہاں آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہے، اس کے پاس روزہ بھی ہے، اس کے پاس زکات بھی ہے، لیکن
قد شتما هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته. کہ نہیں، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس روزہ تو ہوگا، نماز تو رہے گا، زکات بھی ہوگی، لیکن جب وہاں آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں جو لکھا ہے فلاں کو گالی دیا، فلاں کو ستایا، فلاں کو مارا، فلاں پر ظلم کیا، فلاں کی جائیداد کو ناحق لے لیا اور فلاں کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا، اس کو قتل کر دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ گالی جس کو دیا تھا اس کے گالی کے عوض میں اس کی جو بھی نیکیاں ہیں روزہ نماز اس میں سے وہ حصہ جا رہا ہے. جس کے مال کو طلب کیا تھا، جس کے حقوق مالی حقوق کو لیا تھا، اس کے مال نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے نیکیوں کو اس کو دیا جا رہا ہے، اور جس کو قتل کیا تھا اس کے گناہوں کو، اس کے نیکیوں کو آج اس کو دیا جا رہا ہے. صورتحال یہ ہوگی کہ ساری کی ساری نیکیاں یہ ختم ہو جائیں گی، روزہ نماز سب ختم ہو جائے گا اور یہ ساری نیکیاں بچ جائیں گی. اب اس کے پاس نیکی بھی بچے گی نہیں. صورتحال یہ ہوگی کہ اب جب نیکی نہیں بچے گی تو اس انسان کے گناہ کو، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، جس کے ساتھ ظلم کیا تھا، جس کو ستایا تھا، اب اس کے گناہ کو اس کے اوپر لادا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ اسلامیت اور یہ مسلمان بننا اور یہ مومن بننا اب ہمارے کس کام آئے گا جب ہم اپنے ان حقوق کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں سیدھے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، حقوق کا معاملہ رب العالمین کی نگاہ میں انتہائی سنگین ہے. اور آپ نے سنا ہوگا، تقریروں میں نصیحت کرنے والوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے خلوص سے، دل سے، صدق نیت سے، اور اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس میں ایک بات یہ وضاحت کی جاتی ہے، سوائے انسانی حقوق کے باہمی حقوق جو انسانوں کے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نہیں معاف کرتا ہے. وہ وہی انسان معاف کر سکتا ہے جس کا وہ حق بنتا ہے، جس کا حق آپ نے چھینا ہے. لہذا اگر اس گناہ سے نجات پانا چاہتے ہو اور اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا سیدھا سیدھا ایک جواب ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کا حق غصب کیا ہے، اس کو عزت کے ساتھ لے جا کر کے دے دو، اس سے معافی مانگو، اس سے رو گر گراؤ، تب جا کر کے اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا. میرے بھائیوں، یہ معاملہ حق کا ہے دین و شریعت کی نگاہ میں. اب آئیے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو بنایا، تمام مخلوق کو بنایا، انسان کو سوجھ بوجھ دیا جو تمام مخلوقوں کو نہیں دیا. اس سوجھ بوجھ میں ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حق دیا. ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہوتا ہے وہ دین اسلام نے ہم کو بتایا. پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہوتا ہے، انسانیت کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ پھر دین اسلام کا کیا حق ہے، یہ ڈبل حق ہو گیا. پھر اس کے آگے چل کر کے پھر اس کی تفصیل اور جو ہے تخصیص کی گئی کہ پھر ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، اس کے ماں ہوتے ہیں، اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کے قرابت دار ہوتے ہیں، اس کا پڑوسی ہوتا ہے. تو ان سب کے حقوق کس طریقے سے آگے جیسے ہی انسان بڑھتا ہے یہ بڑھتے جاتے ہیں. چنانچہ ایک حق جس کو انسانی حق کہا جاتا ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے یہ سبق دیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ خطاب اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں سے کیا ہے. دراصل اگر کہ ذکر قرآن کریم میں ہے
کہا اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ جتنے انسان ہوئے زمین پر بستے ہیں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، سب کا تعلق ایک ماں اور باپ سے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خطاب انسانوں سے کیا اور سبق مسلمانوں کو بتایا۔ کیا مطلب ہوا جب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں سب کے سب؟ مطلب یہ ہوا کہ جب سب کے سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو تو تم سب کے سب بحیثیت انسان انسانی بھائی بن گئے۔ اب انسانی بھائی جب بن گئے تب ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ گویا کہ اب ایک انسان کے ساتھ ویسے رہنا چاہیے۔ ایک انسان ہم سے کس چیز کا حق رکھتا ہے، یہیں سے یہ بات کنفرم اور واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں، اس کے ساتھ تعاون رکھیں، اس سے پیار و محبت کی باتیں کریں اور اس کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہو ہم بھلائی کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کہیں، پیار و محبت سے ایک انسان بحیثیت انسان زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب چلتے چلتے آخر کار ایک ماں اور ایک باپ میں مل جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک مضبوط عقیدہ ہے کہ تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ لہذا رب العالمین نے ہم کو کیا سبق دیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب سب سے بہتر انسان تم میں سے کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ گھوم گھما کر کے انسان کی اصل ایک ہے، اور جب اصل ایک ہے تب ایسی صورت میں ہر ایک کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنانا پڑے گا جس پر اللہ رب العالمین کی تقویٰ اور اس کے خوف و خشیت کا محل لگا ہوا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جی ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس تعلق سے۔ آپ نے فرمایا کہ کل سلام من الناس علیہ صدقہ۔ انسانوں تمہارے ہر جوڑ کے اوپر اللہ رب العالمین نے صدقہ لکھ دیا ہے، کارے خیر لکھ دیا ہے، یعنی اچھا کام کرو۔ جب اللہ رب العالمین نے تم کو طاقت دیا، اللہ رب العالمین نے تم کو قوت دیا، اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم میں ایسے جوڑ عطا کیا جس وقت تم جدھر چاہو ادھر اس کو موڑ کر کے اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، رکوع سجدہ کر سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے ہر جوڑ پر اپنی طرف سے ذمہ داری ڈال دی ہے۔ چنانچہ اس ذمہ داری کی وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تعبر بین الاثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا، کہ اگر تم دو انسانوں کے درمیان صلح صفائی کر دو تو یہ تمہاری جانب سے اللہ کے ہاں تاریخ خیر سمجھا جائے گا۔ دو انسانوں کے درمیان صلح صفائی کی بات ہے، دو مسلمانوں کی بات یہاں نہیں ہے، کیونکہ گفتگو انسانیت پر ہو رہی ہے۔ دو انسانوں کے درمیان، اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑ پر یہاں بھی اے لوگوں کی بات کہی گئی ہے، یعنی دو انسانوں کو لڑتے بھیڑتے دیکھ کر کے انسان اپنی آنکھ بند کر لے اور یہ سوچے کہ ہم سے کیا مطلب۔ دین اسلام یہ قطعاً نہیں پسند کرتا ہے، ہم سے مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک انسان بحیثیت انسان
دوسرے انسان سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ کہنے کی طاقت اور یہ کہنے کی جرات ہم کو ہونا چاہیے۔ یہ حق دین اسلام نے ہم کو دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ تم کر لے جاتے ہو، ایک کے جھگڑے کو ختم، دونوں انسانوں کے جھگڑے کو ختم کر لے جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین کی حق تمہارے لیے کار خیر سمجھا جائے گا۔ جی ہاں، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ دیکھو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مسلمانوں، کہیں بھی تم ہاتھ اس وقت ڈالو جہاں اچھائی کی بات ہو، جہاں بھلائی کی بات ہو۔ بھلائی کی باتوں میں، اچھی باتوں میں تو دوسروں کی مدد کرو، لیکن جہاں برائی کی بات ہو، جہاں خرابی کی بات ہو، جہاں فتنہ فساد کی بات ہو، جہاں ظلم و زیادتی کی بات ہو، تو اس میں ہاتھ نہ ڈالو، اس سے دور رہو۔ تو یہ سبق دیا ہے دین اسلام نے ہم تمام مسلمانوں کو کہ انسانوں کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے اور انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے سے، کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامت، یہ ظلم جو دنیا میں تم کرو گے، قیامت کے دن یہ ظلم تمہارے لیے تاریخی بن کر کے آئے گا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ظلم تم نے کس پر کیا، ظلم ظلم ہوتا ہے، انسان کے اوپر کیا جائے تو وہ ظلم بہت شدید ہوتا ہے، حیوانوں کے اوپر اگر ظلم کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا، بتایا تھا ہم تمام مسلمانوں کو کہ ایک عورت جو زانیہ اور بدکار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا اس کے اصرار کرنے سے کہ اللہ نے اسے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت رجسٹرڈ کر دیا۔ ایک عورت ایسی تھی جس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، وہ بلی بھوکے طرف کر مر گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہوا اس پر کہ اللہ کے ایک مخلوق کو بھوکے اور پیاسے تڑپا کے مارنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ انسان نہیں ہے، حیوان ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں رب العالمین کی ناراضگی کا یہ علم کہ اس نے اس خاتون کے لیے جہنم رجسٹرڈ کر دیا۔ تو یہ تو ایک جانور کی بات ہے کہ جائے کہ ایک انسان کی بات ہو، کسی انسان پر ظلم کیا جائے، کسی انسان کو ستایا جائے۔ اور یقیناً اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم اپنی طرف سے کسی بھی انسان کو نہیں ستائیں گے، کسی بھی انسان پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو یقیناً آج ہم دین اسلام کا سبق دوسروں کے سامنے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے اب دیکھیے حقوق بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب ایک انسان دائرے اسلام میں آ گیا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری نظام کو اس نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، تب اس کی ذمہ داریاں انسان سے بڑھ کر ایک دینی بھائی کی ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داریاں، یہ حقوق کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 6 ہوتا ہے۔ یہ 6 حق ایک وقت آپ نے بتائی، کبھی دوسرا بتایا، کبھی تیسرا بتایا، کبھی اکٹھا بتایا۔ یہ 6 حق کوئی محصور نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں آپ نے اتنی باتیں بتائی تھی، لہذا اس روایت میں اتنی باتیں اکٹھا بتائی گئی۔ اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب ملاقات ہو تو سب سے پہلے اسلامی سلام جو ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے مسلمان کا کہ جب وہ اس سے ملے ہیں تو کیا کرے، اس سے سلام کرے۔ اور پھر وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے کہ آئیے 10 منٹ ہمارے گھر بیٹھ جائیے، آئیے 5 منٹ بیٹھیے، آپ کو چائے پلا دیتے ہیں، یا چلیے آج ہمارے یہاں ناشتہ کر لیجیے، تو جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بلائے تو اس کے یہاں جانا یہ اس کے اوپر حق بنتا ہے، یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان آپ سے یہ کہے کہ فلاں مسئلے میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، آپ ذرا مجھ کو مشورہ دیجیے، ایسی صورت میں یہ امانت آپ کے اوپر آتی ہے، آپ کے گلے میں آ جاتی ہے کہ آپ بالکل صحیح مشورہ اس کو دیں، غلط مشورہ اس کو نہ دے، ایسا مشورہ نہ دے جو اس کے
کے لیے مفید نہ ہو، تب جو کوئی مسلمان آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو اچھا اور سیدھا سیدھا مشورہ دیجیے، اور اگر وہ ٹھیکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے، اور جب وہ مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تب جا کر کے اس کی عیادت کیجیے، اس کا حال چال پوچھ لیجیے، اور جب وہ وفات پا جاتا ہے تب اس کے جنازے میں شریک ہو جائیے، اس کے جو ہے کفن دفن میں شریک ہوئیے۔ یہ حق اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں مسلمانوں کو بتایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب ان حقوق کو سلب کر لیا جاتا ہے تو سمجھیے کہ حقوق میں بگاڑ آ گیا۔ اب اگر ہم ایک مسلمان کے یہاں اگر وہ بیمار ہے نہیں جاتے ہیں، یقیناً پھر ہمارے یہاں وہ نہیں آئے گا، ہم اس کے خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمارے خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوگا، ہم ان سے سلام کی کلام نہیں کرتے ہیں، وہ ہم سے سلام و کلام نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ہے معاشرے کا بگاڑ، ماحول کا بگاڑ۔ بگاڑ ایسے آتا ہے جب دین شریعت کے ہدایتوں کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے تب بگاڑ ایسے آتا ہے۔ حق جو شریعت نے دیا ہے اس حق کو چھوڑ دیا، گویا کہ یہ جو ہے بگاڑ ہو گیا اس حق میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ساری ہدایتیں دی ہیں، آپ نے فرمایا سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، اللہ کی حد بندی سے آگے جانا ہے، اور اس سے قتال کرنا یہ تو سراسر جو ہے کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت اسلام اس کو دیا ہے، یہ احسان اس کے اوپر کیا ہے دین محمدی میں داخل کر کے، گویا کہ اس احسان کی نافرمانی اور ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ہدایت دی، فرمایا المسلم واخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ کسی مسلمان کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، انسانی بھائی کے ساتھ ساتھ یہ اس کا دینی بھائی ہے، اور جب دینی بھائی ہے تو کسی بھی دینی بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دینی بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، اور کہیں وہ پریشانی کی حالت میں ہے تو اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ اور جب بھی ایک انسان ایک مسلمان اپنے دینی مسلمان بھائی کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون حسن سلوک میں لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد اپنی طرف سے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد جلن نہیں رکھنا، اور آپ نے فرمایا تھا ولا تناجشوا، بے و شرع میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا نہیں۔ اگر کوئی آدمی کچھ خرید رہا ہے اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، آپ جا کر کے لپک کر کے وہاں بھاؤ مت بڑھائیے، وہ سودا اپنا آپ مت خریدیے، اس کو جو بات کر رہا ہے اس کو خریدنے دیجیے، کیونکہ یہ بھائی چارگی کے منافی ہے، یہ بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ ولا تباغضوا، آپس میں خدورت نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نہ رہو۔ ہاں اگر کھٹپٹ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو 3 دن تک اس غصے کو ختم کرنے کی جو ہے کی کا موقع اور مہلت شریعت دیتی ہے۔ 3 دن تک شریعت برداشت کرتی ہے دو مسلمان کے قطع کلامی کو اور دو مسلمان کی ناراضگیوں کو، چوتھے دن نہیں برداشت کرتی ہے۔ چوتھے دن یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے نگاہ میں مجرم بن جاتے ہیں، اور اتنے بڑے مجرم بن جاتے ہیں کہ جب ہفتے میں جمعرات کے روز جب بندوں کا دامن اعمال رب العالمین کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں جب اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اور ان کو جو ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تب اللہ رب العالمین وہاں جب ان 2 مسلمانوں کی باتیں آتی ہیں جو آپس میں غصے میں رہتے ہیں، تب رب العالمین کہتا ہے کہ نہیں، ان کے معاملے کو ایسے ہی پر چھوڑ دو، ان کے معاملے کو یہیں پر ایسے چھوڑ دو، ان کا معاملہ اس وقت کلیئر کیا جائے گا، ان کا معاملہ اس وقت ختم کیا جائے گا جب یہ اپنے کشیدگی کو اور اپنی ناراضگی کو ختم کر لے گا تب، اور اگر نہیں تو اسی حالت میں وہ رہے گا، تو اسی حالت میں اس کو چلنا ہے، اور ایک دن اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج اگر اسی ایک نقطے کو ہم اپنے دل میں سوچ لیں اور بیٹھا لیں تو یقیناً معاشرے کی اصلاح
بہت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے دل کی نفرتوں کو ختم کر لے، اپنے دل کی قدرتوں کو ختم کر لے، تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ بہت بڑا اصلاح ہوگا۔ اور آج اس کی شدید ضرورت ہے میرے بھائیوں، کیونکہ دین اسلام کا یہ وہ معیاری درس ہے اور ماحول اور معاشرے کو بنانے کے یہ وہ اعلیٰ نمونے ہیں جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی جس کا درس آپ نے وہاں جو ہے اس اسلامی معاشرے کی تعمیر کے وقت ہی دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نفرتوں کی دیواروں کو ڈھانے کی ضرورت ہے، قدرتوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کس طریقے سے بٹے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے مدرسے الگ ہیں، آج ہمارے عقیدے الگ ہو گئے، آج ہماری نمازیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے دل بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور ہمارے دل آج ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمام لوگوں نے، نہ اس میں کسی اہل حدیث کی بات ہے اور نہ اس میں کسی اور دوسرے کی بات ہے، جتنے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سب کی صورت حال یہی ہے۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ بھی دین کے نام پر، مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر اور معلوم نہیں کس کس نام پر۔ بنیاد ہم نے دین کو بنایا ہے اپنے اس تفرقہ بازی کے لیے، اپنے اس ناراضگی کے لیے، جبکہ دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے تو یہ جائز اور درست ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن کے بعد سلام و کلام بند رکھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، آپس میں حسد و جلن نہ رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ وہ مسجد بھی تمہاری مسجد، وہ مسجد بھی تمہاری مسجد، وہ مدرسہ بھی تمہارا اور وہ مدرسہ بھی تمہارا۔ یہ تمہاری قومی ملکیت، یہ تمہاری قومی جاگیر ہے، اس کو تم لوگوں نے کیسے بٹوارا کر لیا ہے دین کے نام پر۔ لہذا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، حسد و جلن کو ختم کر دو، غیظ و غضب کو ختم کر دو، غصے کو دور کر لو اور اس طریقے سے مل کر کے رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے کیوں نہیں رہتے ہو؟ دین اسلام نے تو اخوت کا سبق دیا ہے، بھائی چارگی کا سبق دیا ہے، تو آخر یہ دشمن کیوں بنے ہوئے ہو تم سب کے سب؟ اگر یہ دشمنی ختم کرو گے ماحول بدلے گا، معاشرہ سدھرے گا۔ نہیں ختم کرو گے معاشرہ تباہی کے بہانے پر چلا جائے گا اور اس میں سے ہر انسان، ہر مسلمان فردن بھی ذمہ دار ہوگا اور جماعتن بھی ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کوئی باہر سے جبریل امین ہم کو آ کر کے بتا کے نہیں گئے کہ مسلمانوں اب تم کو ایسا کرنا ہے، یہ تو ہم لوگوں نے اپنی کردار کشی کی ہے اور اپنی کردار کشی کے ساتھ دین اسلام کی کردار کشی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا سبق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آپ نے ہم کو دیا ہے اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس سے اگر آپ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر والدین کے حقوق آتے ہیں، جہاں پر پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں، جہاں پر خواتین کے حقوق آتے ہیں، تو یہ حقوق سب ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے قرابت داروں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے خواتین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، مسکینوں، غریبوں اور محتاجوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، مسافروں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے،
بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ تمام سبق ہم مسلمانوں کو بتایا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے اسباب تھے ماحول اور معاشرے کے بنانے کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم نے تمام کے تمام کو یکسر چھوڑ دیا ہے. اگر کسی کے گھر میں بوڑھے والدین موجود ہیں تو آج وہ ان کے لیے ان کے سر کا بوجھ بنے ہوئے ہیں. ان کی باتیں اور ان کی آوازیں آج ان کو اپنے کانوں پر انتہائی شاپ اور گرا گزرتی ہے. کیا چرچر کرتا رہتا ہے یہ بڈھا، پتہ نہیں اس کو کیا رات بھر کھانستا سونے نہیں دیتا ہے. آج ہماری یہ کیفیت ہو رہی ہے. اللہ نے تو ان کو اتنا حق دیا ہے کہ جب تک والدین کسی کے اس سے خوش نہیں ہوتے تب تک اللہ رب العالمین اس انسان سے خوش نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. تب تو جب والدین کہ ہم محتاج تھے، بچپنا تھا، گود لے کر کے ہمارے پیشاب کو، ہمارے پائخانوں کو ماں نے اپنے کپڑے کے اوپر لیا، اپنے بستر پر اپنے ہاتھ سے دھویا، اور آج جب ہم کو 10 روپیہ ان کے علاج کے لیے دینا پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری جائیداد میری ختم ہو گئی ہے، حالانکہ جائیداد بھی انہیں کی رہتی ہے. یہ کتنا بڑا بگاڑ ہو گیا ہے اور کتنا جو ہے ماحول میں معاشرے میں فساد آ گیا ہے. میرے بھائیوں، ایک قرابت دار ہے، خاندانی قرابت دار جس کو کہا جاتا ہے. خاندانی رشتہ، چاہے بھائی کا رشتہ ہو، چاہے چچا کا رشتہ ہو، چاہے چچیرے بھائی کا رشتہ ہو یا اور دور کا رشتہ ہو، یہ سارے رشتے وہ رشتے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ان کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو ان رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم میں سے عموماً لوگوں کو اپنے رشتوں کی فکر نہیں ہوتی ہے. ذرا سا کوئی جھگڑا ہو گیا، چچا اور بھتیجے میں سلام کلام بند ہو گیا، شادی بیاہ میں آنا جانا بند ہو گیا. کیوں بھائی فلاں دن ہم کو ایسا کہہ دیا؟ اچھا ویسا کہہ دیا تو آخر انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں سوچتا ہے. ہاں، اب وہ ایک چھوٹے سے نقطے کو لے کر کے نہ ان کی شادی میں شریک، نہ ان کے بیاہ میں شریک. نتیجہ یہ ہے کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہے اور پورے خاندان میں رگڑا لگا ہوا ہے. تب اب معاشرہ کیسے بنے گا، ماحول کیسے بنے گا؟ جب ہم سے ہمارے بھائی سے جھگڑا ہے تب ہماری بیوی سے اور ہمارے بھائی کی بیوی سے سنے رہے گی میرے بھائیوں. اور جب ہمارے گھر سے اور چچا کے گھر سے نہیں نکاح ہے تو بال بچوں میں نکاح کی بات ہوگی. جب نکاح کی بات نہیں ہوگی تب بات کس کی ہوگی؟ لاٹھی چارجی کی بات ہوگی، گالی گلوچ کی بات ہوگی. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے گھر کے دروازے سے تمہارا پانی بہتا ہے، اب آج میں میرے باندھوں گا، پانی نہیں بہنے دوں گا. دیکھیے مزاج کہاں پہنچ گیا. تو یہ صورتحال کہاں بگڑتی ہے؟ جہاں حقوق ختم کیے جانے لگتے ہیں، جہاں حقوق کو چھوڑا جاتا ہے. میرے بھائیوں، حقوق کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کے لیے وقت درکار ہے اور اس کے لیے مشقت بھی درکار ہے. میرے بھائیوں، یہ ایسی عام باتیں ہیں جس کو میرے خیال سے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں اور حقوق کیا ہے. ہر توجہ کی ضرورت ہے. خاص طور سے خواتین کے جو حقوق دین اسلام میں دیے گئے ہیں، ایک تو زندگی کا حق جو اللہ نے ان کو دیا. زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی، پیدا ہونے کے بعد اس کو دفن کر دیتے تھے، زندہ ختم کر دیتے تھے. آج بھی صورتحال اس روئے زمین پر ایسے ہی بدل رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ بیماریاں پہنچ گئی ہیں کہ حمل کو ذرا ٹیسٹ کرا لو، دیکھ لو، اندر پتہ چل جائے لڑکی ہے تو وہیں سے اس کا سیوا سماپت کر دو. منظر عام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے تو ان کو زندگی دیا تھا. جب دین اسلام آیا تب وہاں سے لڑکیوں کا زندہ دفن کرنا وہاں بند ہوا.
اللہ رب العالمین نے ان کو حق ملکیت دیا تھا، اور قرآن کریم نے کہا تھا کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کا مردوں کو اپنی کمائی پر حق حاصل ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی پر حق حاصل ہے۔ اور یہ کہا تھا کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، کہ مردوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے حق دیا گیا ہے اگر ان کے والدین یا کوئی قریبی آدمی اوقات پا جائے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین یا ان کے قریبی میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے مال میں، اس کے ترکے میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے والدین یا قریبیوں کے مرنے کے بعد، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کم ہو یا زیادہ، جائیداد تھوڑی ہو تو بھی اور زیادہ ہو تو بھی کسی بھی شکل میں کسی کو ان کے حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، یہ حصہ اللہ نے لگایا ہے اور یہ حصہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس کو دیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے اعلان کیا قرآن کریم کے ذریعے سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مسلمانوں اللہ رب العالمین تم کو ہدایت دیتا ہے کہ جب ماں باپ کی وفات ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے تو اس میں لڑکے کے جو ہے ایک لڑکی کو لڑکے کے آدھا حصہ دیا جائے گا، یعنی لڑکے کو لڑکی کے دگنا حصہ دیا جائے گا، اور اس طریقے سے لڑکے کو جیسے حصہ ملے گا ویسے لڑکی کو بھی حصہ ملے گا۔ اسی حساب سے مذکر کے لیے مؤنث کے دگنا، یعنی لڑکے کے لیے لڑکی کے دگنا، لیکن یہ حق کوئی طلب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، اس کو کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں تمہارے دل میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے لڑکیوں کو عورتوں کو حصہ دینے کے تعلق سے، تمہارے دل میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، تمہارے دل میں یہ وسوسہ شیطان نہ ڈالے کہ لاؤ لڑکیوں کا حصہ نہ دو، سب لڑکے ہی کو دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے مسلمانوں تمہارے لیے کسی بھی صورت میں یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ لڑکیوں کو عورتوں کو ان کا حصہ ناپسند کرتے ہوئے دو۔ ناپسندیدگی کی بات کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، تب یہ تو حق اللہ نے دیا ہے کس کو؟ خواتین اسلام کو، لڑکیوں کو۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ آج جتنی جائیداد ہوتی ہے عموماً کہیں لوگوں کو اللہ نے جہاں ہدایت دیا، جہاں توفیق دیا، وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ کا حصہ ہے ویسے سب کا حق دے دیتے ہیں، لیکن عموماً اب یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تب گویا کہ اپنے گھر کے لیے مصیبت بن کر کے آتی ہے، اس کا پیر گویا کہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ پیر اللہ نے تو بہت اچھا دیا اور قدم بہت مضبوط دیا، لیکن ہم نے ان کا گلا کاٹ دیا اور ان کا پیر بھی کاٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے بعد ان کے لیے تدبیریں کرنے بیٹھتے ہیں۔ چلو اس کو ذرا یہاں پڑھا دو، وہاں تک پہنچا دو، جائے گی وہاں کارخانے میں نوکری کرے گی، وہاں کمپنی میں نوکری کرے گی اور وہاں آفس میں نوکری کرے گی۔ وہ خاتون جو ایک گھر کی معلمہ ہے، وہ خاتون جو ایک ماحول اور
معاشرے کے بنانے کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے. ہم نے اس کو پیر کھڑا کرنے کے بہانے اس کا سب حق لے کر کے اور اس کو گھر سے باہر بھیج دیا کمائی کرنے کے لیے. تب بگاڑ نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, لڑکے تباہ نہیں ہوں گے, گھر برباد نہیں ہوگا, تب آخر ہوگا کیا میرے بھائیوں؟ تو جب حقوق غصب کیے جائیں گے تو یقیناً بگاڑ آئے گا, اور اس بگاڑ کی اصلاح ہے بہت آسان. وہ کیا ہے؟ ان حقوق کو ادا کیا جائے. والدین کا حق ہو, پڑوسی کا حق ہو, بھائی کا حق ہو, چچا کا حق ہو, ایک جو ہے خاتون ہے اور اس کے ساس کا حق ہو, ایک ساس ہے اس کے بہو کا جو حق بنتا ہے وہ ہو. تو یہ جب حقوق ہوتے ہیں جب ان کو ادا کیا جائے گا تب یقیناً ماحول اور معاشرہ صاف ستھرا بنے گا, پاکیزہ بنے گا, فدائیت کا ماحول بنے گا, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنے گا, اور تب شکوہ شکایتیں ختم ہوگی. ورنہ اگر ہم نے دین اسلام کے اصولوں کو, ضابطوں کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق, اپنے اپنے پسند کے مطابق استعمال کیا تو میرے بھائیوں نفرتوں کی یہ بازار ایسے گرم رہے گی. اتفاق اور اتحاد کے لیے لاکھوں کروڑوں تقریریں ہوتی رہیں گی, قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جائیں گی, لیکن کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم دین کے ان اصولوں کو اور رب العالمین کے دیے ہوئے اس نظام کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں. اور دلوں میں جگہ اسی وقت اس نظام کو مل سکتا ہے جب ہم صحیح معنوں میں اس نظام پر ایمان رکھتے ہوں تو. ورنہ ہمارا ایمان جب کمزور رہے گا تو یہ نظام بھی ایسے بے ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا وما توفیقی الا باللہ. جب آپ دل سے اللہ سے توفیق چاہیں گے, اللہ سے توفیق مانگیں گے, تب اللہ رب العالمین توفیق دے گا, اور تب مصیبتوں سے نجات ملنے کی امید اور توقع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرما. میرے مولا ہم جو مختلف جماعتوں میں, مختلف پارٹیوں میں, مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, رب العالمین ہمارے دلوں سے نفرتوں کو, خصوصیتوں کو اور شیطان کے دیے ہوئے ان گندگیوں سے ہمارے دلوں کو تو پاک و صاف فرما دے. رب العالمین ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے. بار الہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت ہمارے دل و دماغ میں بھر دے. میرے مولا ہم سے جو کوتاہیاں دین کے تعلق سے, حقوق کے ادائیگی کے تعلق سے, معاملات کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے ہو رہے ہیں, رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. بار الہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے. بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں عزت و احترام کے ساتھ صحیح معنی میں دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سوال جواب اگر کچھ ہے کسی کے پاس